تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی حسین بنایا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کی بازگشت بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو یا جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ کیا تمہارے پاس پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف غنی ہے۔ ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا خدا اور رسول اور اس نون پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا خدا اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اصحاب جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مجتبیٰ صاحب جو کہ بہترین آواز و انداز میں تلاوت کلام الہی کی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے تھی۔ میں اب نہایتی ادب و احترام سے گزارش کروں گا جناب مصدق رضا قمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی،
تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے، کب سے علی اکبر کی راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ویران گھروں میں نئی سے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی، قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی، اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان، ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، دو ہاتھ
خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے، شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے، جلا ڈالے آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے، غم و یاس و حسرت میں مجروح مضطر، کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا، بتاؤ کہ ساحل پہ ٹھنڈے گڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، نعرہ صلوات۔ حضرات، جناب مصدق صاحب بہترین آواز و انداز میں بارگاہ سید الشہداء امام باڑہ لکھنؤ میں فرزند رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ساز قربانی کی یاد میں عشرہ مجالس بعنوان کربلا گام بگام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ۔ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور اب میں بلا تاخیر آواز دوں گا حجت الاسلام والمسلمین خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو اور اس سلسلے کی پہلی مجلس کو خطاب کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر صلوات پڑھتے بار محمد راج قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، سب سے پہلے تو خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے ذکر سے اپنے لبوں کو معطر کر سکوں۔ عشر مجالس کا عنوان ہے کربلا گام بگام، اور آج عشرے کی پہلی مجلس ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جو خدائے متعال سے معاملہ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں مال لگاتے ہیں اور صرف راہ خدا میں مال ہی خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان لوگوں کے شرطوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مالک سے عہد و پیمان باندھتے ہیں؟ وہ کن صفات کے مالک لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے مال بھی دیتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی شرط قرآن نے کہی التائبون، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور دوسری شرط قرآن نے یہ بتائی العابدون، وہ صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرتے ہیں۔ اور ان کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے الحامدون، وہ صرف اور صرف اپنے معبود کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دوسرے کو حمد و ثنا کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ السائحون، اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں، وہ خالق کی نشانیوں سے اپنے مالک تک پہنچتے ہیں۔ اور پانچویں شرط ان کی یہ ہوتی الراکعون، وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا معبود ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے،
میں اسی معبود کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اس پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جو پروردگار عظیم ہے، جو بلند و بالا ہے، جو عظمتوں کا مالک ہے۔ اور چھٹی صفت قرآن نے یہ بتائی کہ الساجدون، وہ سجدہ کرتے اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلند و بالا ہے۔ کبریائی تو صرف خالق اور مالک کا حق ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ہے۔ میں اسی رب اعلیٰ، وہ خدا جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا جو عظمتوں کا مالک ہے، میں اسی پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ میں اپنے معبود کو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ جانتا ہوں۔ ان 6 شرطوں پہ جب مصلح فائز ہوتا ہے، جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے کو مالک سے جوڑتا ہے، اپنا سر معبود کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتا ہے، صرف اور صرف اپنے رب کو لائق تعریف سمجھتا ہے، رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے میرا خدا تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ہے، وہ عظیم اور بلند و بالا، میں اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جب یہ صفتیں مصلح میں جمع ہوتی ہیں تو اب وہ جب صالح بن جاتا تو اب سماج اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اب آتا ہے الآمرون بالمعروف، مجھے تو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، مجھے تو برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین مجاہد اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں اور مصلح اعظم ہیں۔ جس مصلح اعظم کی یادگار میں ہم اور آپ فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو حسین مصلح اعظم ہیں، اور آیے کریمہ سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے کارناموں کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں، بڑے کام کے لیے بڑی شخصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حسین جو مجاہد اعظم ہیں، حسین جو شہید اعظم ہیں، حسین جو مصلح اعظم ہیں، بڑے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، عظیم ہستیوں کے امتیازات کیا ہوتے ہیں، وہ کن صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ پہلی صفت، جو انسان عظمتوں کا مالک ہوتا ہے، جسے ہم بڑا انسان کہیں گے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فولادی عزم و ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ اسی انسان کو بڑا انسان کہا جائے گا جس کا ارادہ، جس کا حوصلہ، جو ایک عظیم عزم لے کے اٹھتا ہے، یہ پہلی پہچان ہے۔ اسی لیے عرب کے شعراء نے جب بڑے لوگوں کی پہچان بتائی تو ایسے کا الا قدر اہل العظماء طاعت العظائم، جتنی بڑی شخصیت ہے تو بڑی شخصیت کا معیار اس کا عزم اور اس کا ارادہ ہے۔ کیسے کسی انسان کو یہ پہچانا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ہے؟ اس کے ارادے سے، اس کے عزم سے اور اس کے حوصلے سے۔ تو بڑے انسان کو پہچاننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ، اس کا عزم اور اس کا حوصلہ دیکھنا ہوگا۔ پوری یزید کی حکومت اور سپاہ یزید، لشکر یزید، پورے لشکر کی یہ کوشش تھی کہ حسین یزید کے لشکر کے سامنے تسلیم ہو جائیں، مگر کتنے عزم و ارادے کا مالک حسین تھا۔ سید الشہداء نے قسم کھا کر کہا لا واللہ لا اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید۔ اس جملے پہ بھی غور کریے گا، قسم کھا کر کہا خدا کی قسم اکیلا حسین تم سے لڑے گا، اور میں اپنے دونوں ہاتھ کو ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دینے والا نہیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اگر حسین اکیلا ہے تو وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ بلند ہستیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سید الشہداء سارے اصحاب جب شہید ہو چکے
وہاں کے اوپر جو سید الشہداء نے اونٹ پہ سوار ہو کے خطبہ دیا اور لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا الا و ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. یہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یا تسلیم ہو جائیے یا جنگ کریے. وہاں پہ امام عالی مقام نے کہا ہیہات من الذلہ. کیا اسے پتہ نہیں ہے میں عزیز خدا کا نمائندہ ہوں, میری رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑ رہا ہے, میرا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے. کیا یہ نہیں جانتا کہ میں علی مرتضیٰ کی پاک و پاکیزہ آغوش تربیت میں پلا بڑھا ہوں؟ کیا اسے نہیں پتا میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شیر پیا ہے؟ ہیہات من الذلہ. جا کر اس سے کہہ دینا کہ ذلت ہم سے دور ہے. یہ پہلی بات ہوئی. کا شخصیتوں کو پہچاننا ہو تو اگر شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بیعت ہٹا لی تو اگر اصحاب چلے جاتے تو کیا امام حسین نہ لڑتے؟ اگر شب عاشور سید الشہداء کے اصحاب جب امام نے کہا جاؤ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں تو کیا امام حسین اگر اکیلے ہوتے تو نہ لڑتے؟ خدا کی قسم جیسے اپنے 72 اصحاب کے ساتھ لڑے بالکل ویسے ہی لڑتے اگر امام حسین علیہ السلام اکیلے ہوتے. بس پہلی شرط عظیم لوگوں کو پہچاننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عزم, اس کا ارادہ اور اس کے حوصلے کو دیکھنا ہوگا. یہ پہلی شرط. دوسری پہچان عظیم لوگوں کی ہے کہ عظیم لوگوں کی دوسری پہچان ہوتی ہے کہ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جس کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے, جو ایک عظیم روح کا مالک ہوتا ہے. روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کب کہا جائے گا یہ روح پاک و پاکیزہ ہے؟ جب ایک انسان مقدس ہدف کے لیے قدم اٹھائے, جہاں انسان حق کو دیکھے, جہاں انسان حقیقت کو دیکھے, جہاں انسان انصاف کو دیکھے, جہاں انسان سب کچھ دیکھے پر اپنے کو نہ دیکھے, جہاں انسان سب کچھ دیکھے پر اپنے کو نہ دیکھے, ایسے انسان کی روح مقدس ہوتی ہے. تو عظیم لوگوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کی روح مقدس ہوتی ہے. وہ ذات سے اوپر اٹھ کے کارنامے انجام دیتے ہیں. جب روح بڑی ہوتی ہے تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے تمہیں پیچھے رہنا ہوگا اور مجھے آگے, وہاں تمہیں چلنا ہوگا جہاں میں جاؤں گی. بڑی روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے. اسی لیے جب روح عظیم ہوتی ہے تو روح اپنے جسم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں عزت دینا چاہتی ہوں, میں تمہارے خون کو عظمت بخشنا چاہتی ہوں, تمہیں میدان جہاد میں لے جا کے سر و تن میں جدائی کر کے تمہیں زندہ جاوید بنانا چاہتی ہوں. یہ عظیم روح کی پہچان ہے. بس بڑے لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ان کا ارادہ عزم و حوصلہ عظیم ہوتا ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کی روح مقدس ہوتی ہے. مقدس روح کی پہچان یہ ہے کہ بڑا انسان اپنے کو نہیں دیکھتا ہے, اپنی ذات سے اوپر ہو کے حق اور حقیقت کو دیکھتا ہے, خدا کی راہ میں حق اور حقیقت کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے. یہ دوسری پہچان. تیسری پہچان بڑے انسان کی, حسین مجاہد اعظم کا نام, بڑے انسان کی تیسری پہچان یہ کہ اس کی نگاہ میں صرف اور صرف خدا بڑا ہوتا ہے اور اس کا دین بڑا ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے نا. خدا ما سوی اللہ, خدا کے علاوہ ساری چیزیں اس کی نگاہ میں چھوٹی ہوتی ہیں. اس کا مالک بڑا ہوتا ہے, اس کا پروردگار بڑا ہوتا ہے, اور مالک و خالق کا دین اور آئین بڑا ہوتا ہے. کتنا عظیم فرمان ہے معصوم کا, ان جمیع ما طلعت علیہ الشمس فی مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها ساحلها وجبلها عند ولی من اولیاء اللہ او اہل المعرفت بحق اللہ کفیض سلال. امام کے اس جملے پہ توجہ کریے گا. سید الشہداء سے بھی یہ حدیث ہے,
ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہ حدیث یہ ہے کہ جہاں جہاں سورج نور افشانی کرتا ہے، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ ہموار زمین ہو، چاہے وہ غیر ہموار زمین ہو، جہاں جہاں سورج نور افشانی کرتا ہے، یہ پوری کائنات اس کی نگاہ میں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اپنے سر نیاز کو اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکائے ہوتا ہے، پوری دنیا اس کی نگاہ میں کفی الظلال ایک سائے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں نا، سائے کا وجود تو اپنا وجود بھی نہیں ہے، آپ ہیں تو سایہ ہے، وگرنہ سائے کا کوئی وجود نہیں۔ کہا جسے خالق اور مالک کا عرفان ہوتا ہے، جس کی نگاہ میں خالق بڑا ہوتا ہے، دنیا اور ساری دنیا کی چیزیں اس کی نگاہ میں ایک سائے کی طرح ہوتی ہے۔ پھر امام نے کہا الا حر یدعو ہذہ اللمازۃ لأہلہا، اس پہ بھی توجہ کریے گا۔ سید الشہداء نے کہا میری نگاہ میں لمازہ گوشت کے اس ذرے کو کہا جاتا ہے، جب انسان گوشت کھاتا ہے، جو ذرہ گوشت کا دانت میں پھنس جائے اس گوشت کے ذرے کو لمازہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ حسین کی نگاہ میں یہ دنیا، یہ یزید کی حکومت، یہ تخت و تاج اس گوشت کے ریزے کی طرح ہے جو انسان کے دانت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کہا الا حر یدعو ہذہ اللمازۃ لأہلہا، کیا تم میں کوئی حر نہیں، کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں جو اس پوری کائنات کو، یزید کا تخت و تاج بھی اسی میں شامل ہے، جو گوشت کے اس ریزے کی طرح جو دانت میں پھنس جاتا ہے، جس سے بدبو آتی ہے، کیا تم میں کوئی حر نہیں، کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں ہے جو اس پوری حکومت کو، اس تخت و تاج کو، اس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ اور پھر کہا کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، دیکھو تمہاری تو قیمت صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خریدار تمہارا رب بن جائے، تمہارا خریدار تمہارا رب بن جائے۔ اسی لیے بس بڑے لوگوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ عزم و ارادے کا مالک ہونا چاہیے۔ کتنی پیاری بات جوش ملیح آبادی نے کہی، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، اللہ اللہ، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عظیم فولادی عزم و ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ عظیم لوگوں کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عظیم انسان کی روح عظیم ہوتی ہے۔ عظیم روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حق کو دیکھتی ہے، وہ تو انصاف کو دیکھتی ہے، وہ تو ہدف مقدس ہدف کے راہ میں قدم بڑھاتی ہے، وہ سب کچھ دیکھتی ہے پر اپنے کو نہیں دیکھتی، اس کا عمل ذات اور ذاتیات سے اوپر ہوتا ہے۔ اور تیسری پہچان مقدس لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں ان کا خالق بڑا ہوتا ہے، اس کا دین عظیم ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے سب سے قیمتی شے کو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ جس آئے یعنی خون بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ جس آئے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ توجہ کریے گا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والے صاحبان ایمان ہیں۔ آیت نے کہا کہ خدا نے صاحبان ایمان سے ان کی جان بھی خریدی ہے
اور ان کے مال کو بھی خریدا ہے۔ آپ توجہ کریے گا، ہم بہت سارے معاملے کرتے ہیں نا، ہم خریدنے جاتے ہیں، لوگوں سے خریدتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، مگر اس آیت میں ایک عجیب معاملہ بتایا جا رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تمہارے مالک نے تم سے تمہاری جانیں خریدی ہیں، تمہارے اموال کو خریدا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مال دو گے میری راہ میں، میری راہ میں قربانی دو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ خدا سے معاملہ کرتے ہیں نا، یہ راہ خدا میں جہاد کرتے، جب راہ خدا میں جہاد کرتے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ تو توریت میں، یہ انجیل میں اور یہ قرآن میں اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور تمہارے مالک سے زیادہ وعدے کی وفا کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، تم نے اپنے خالق سے جو معاملہ کیا ہے نا، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے اس کے ہاتھ اگر اپنی جان بیچی، اپنے مال کو بیچا ہے نا، تو وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا، اور اس سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، دنیا کے کسی بھی انسان سے معاملہ کر کے خوش ہو یا نہ ہو، مگر اگر تم نے اپنے رب سے معاملہ کر لیا تو یہ معاملہ تم کو مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ اس لیے کہ تم نے اپنے رب سے معاملہ کیا ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں لگایا، اپنی جان کو راہ خدا میں دے دیا ہے نا، تو اس کے بدلے میں تمہارا مالک تمہیں جنت دے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی شرطیں ہیں۔ التائبون، پہلے اپنے مالک سے جڑ جاؤ، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا لو۔ العابدون، اپنے مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دو۔ الحامدون، صرف اور صرف تمہارا رب لائق تعریف ہے۔ السائحون، اور ذرے ذرے میں اپنے رب کو دیکھا کرو۔ الراکعون، رکوع میں جا کے کہا کرو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اپنے اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور سجدے میں جا کے کہا کرو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار تو بلند و بالا ہے، کبریائی تو اسی کا حق ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں اسی رب اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب یہ 6 منزلیں نصیب ہو جائیں، تائب بن گئے، تم عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد، جب یہ 6 منزلیں پا گئے تو دیکھو، جب تم صالح بن گئے تو اب تمہیں سماج کو بدلنا ہوگا، اب تمہیں معاشرے کو بدلنا ہوگا، اب تمہیں فرد فرد کی اصلاح کرنا ہوگا۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو لوگ خدا سے معاملہ کر کے صالح بن جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اب سماج و معاشرے سے تاریکیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اب برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اب تو اچھائیوں کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے کربلا کے عظیم یادگار آپ دیکھیں نا، جوش ملی آبادی نے سید الشہداء کو کن لفظوں سے سراہا ہے، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ حسین کو جوش ملی آبادی نے سورما سے تعبیر کیا، جو باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو اسی کو سورما کہا جاتا ہے نا، جو حق کی راہ میں، راہ حق میں اپنی جان لگاتے ہیں اسی کو سورما کہا جاتا ہے۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
کا صالح بننے کے بعد مصلح بننا ہوگا، تو حسین مصلح نہیں، حسین مصلح اعظم ہے نا۔ تو حسین نے پورا دین بچایا ہے، دین کا کوئی ایک قانون نہیں بچایا، اسی لیے پوری تاریخ اسلام کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں پوری تاریخ اسلام کو جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ حسین نے پورا حسین مصلح اعظم ہے، حسین پورے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، لہٰذا ہمیں پورا دین سمجھنا ہوگا۔ اسلام مکہ مکرمہ میں آیا ہے اور آنے کے بعد 13 برس تک اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں رہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں سے ہجرت کا سن شروع ہو جاتا ہے، ہجرت کا پہلا برس، ہجرت کا دوسرا برس، ہجرت کا تیسرا برس، ہجرت کا چوتھا برس، اور جب ہجرت کا 8واں برس آیا تو یہاں کے اوپر فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں برس ہے، جہاں پہ بنی امیہ کا سرغنہ ابو سفیان نے جب اسلام کی طاقت کو دیکھا تو اسلام کی طاقت کے سامنے سلنڈر ہوا۔ کتنے دنوں کے بعد، کتنے برسوں کے بعد اسلام کو آئے ہوئے 21 برس ہو گئے، ابھی تک نہ ابو سفیان اسلام لایا تھا، نہ معاویہ اسلام لے آیا، نہ ہی ہندا جگر خارا اسلام لے کر آ گئے، اور یہ لوگ تو اسلام لائے بھی نہیں، اسلام کی طاقت کے سامنے سلنڈر ہوئے سن 8 ہجری میں۔ اور سن 8 ہجری میں جنگ حنین ہے۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا تھا، 12,000 کا لشکر جنگ حنین میں پیغمبر پاک کو چھوڑ کر بھاگا۔ صرف اور صرف جنگ حنین میں 10 لوگ تھے، ان 10 لوگوں میں بھی 9 بنی ہاشم تھے۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی یوں کہنا چاہوں گا جنگ حنین 12,000 لوگوں نے نہیں جیتی ہے، 10 لوگوں نے جیتی ہے۔ اللہ اللہ، بہت اہم پیغام ہے جنگ حنین کا۔ کثرت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، ایمان سے جنگ کو جیتا جاتا ہے نا، ہاں اخلاص سے جنگوں کو جیتا جاتا ہے نا۔ جب انسان ایمان کی منزل پر ہوتا ہے نا تو 10 لوگوں نے جنگ حنین کو فتح کیا، اس میں سے 9 بنی ہاشم تھے۔ یہی جنگ حنین میں یہی ابو سفیان تھا۔ یہ 8 ہجری میں تو اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکے، مگر جنگ حنین میں جب سارا لشکر چھوڑ کے بھاگا تو ابو سفیان ہنستا ہوا کہہ رہا تھا کہ اسلام کا یہ لشکر سمندر تک بھاگتا ہوا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے دل کی جو بات ہوتی ہے نا وہ زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ اس نے بتا دیا یہ جملہ کہہ کے کہ ہم اسلام نہیں لائے، ہم تو اسلام کی طاقت کے سامنے سلنڈر ہوئے۔ اور پھر سن 11 ہجری میں نبی گرامی کی رحلت ہوتی ہے۔ رحلت کے موقع پر ابو سفیان مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر تھا۔ اب جب مدینے کے اندر آیا کیا دیکھا؟ ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ اب ابو بکر کو جب خلیفہ بنایا، ابو سفیان نے دیکھا ابو بکر خلیفہ بن گئے، تو ابو بکر قریش اس خاندان کو کہا جاتا ہے، اس قبیلے کو کہا جاتا ہے جس میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں۔ ایک خاندان کو بنی تیم کہتے، دوسرے کو بنی عدی کہتے، تیسرے کو بنی امیہ کہتے، چوتھے کو بنی ہاشم کہتے۔ بنی تیم سے ابو بکر، بنی عدی سے عمر، بنی امیہ سے عثمان، بنی ہاشم سے اللہ کے رسول ہیں، بنی ہاشم سے ہمارے 12 امام ہیں، بنی ہاشم ہی سے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اچھا تو بس ادھر نبی کی حیات میں اس نے کہا کہ نبی کی زندگی میں ابی سفیان نے کہا کہ اب یہ لشکر تو سمندر تک جائے گا۔ نبی کی رحلت کے بعد دیکھا کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ابو سفیان امام کے پاس آیا، مولا علی کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، عرب کے رذیل ترین خاندان، سب سے پست خاندان بنی تیم، بنی تیم سے پہلے خلیفہ، کتنے افسوس کی بات ہے، عرب کے سب سے پست خاندان
بنی تیم کا ایک شخص خلیفہ بن گیا. اے علی اگر آپ کہیں تو مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں. مگر امام علی کسی جذباتی انسان کا نام نہیں تھا. وہ نباز فطرت کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اسلام کے حقیقی وارث کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. خوب بھانپ گئے اس کی سازش کیا تھی اور یہ لڑا کے مسلمانوں کو دین اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا. طبری نے لکھا ہے امیر المومنین نے ڈانٹ کے کہا تو ہمیشہ اسلام کا بھی دشمن رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن رہا ہے. نبی کی رحلت کے بعد جب ابو سفیان کو یہ جواب ملا, اب دیکھا کہ علی مرتضیٰ کی طرف سے مسئلہ حل نہ ہوگا تو یہ خلفاء سے جا ملا. جو ابھی کہہ رہا تھا کہ سب سے پست خاندان کا ایک شخص خلیفہ بن گیا, اب جا کے ابو بکر سے مل گیا. سن 13 ہجری میں ابو بکر نے اسلام کا ایک لشکر دمشق کو فتح کرنے کے لیے شام بھیجا ہے نا. جیسے ہی یہ لشکر شام بھیجا ادھر ابو بکر دنیا سے چلے جاتے. ابو بکر کے بعد ابو بکر کی وصیت کے مطابق عمر خلیفہ بن جاتے اور ابھی وہ اسلام کا لشکر شام میں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. تو سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہو جاتا ہے. سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا. تو جب دمشق فتح ہوا تو حاکم دوسرے خلیفہ اب یہی گورنر معین کریں گے. ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام یزید ہے, دوسرے بیٹے کا نام معاویہ. یزید اور معاویہ بھائی ہیں, پھر معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے. معاویہ کے بھائی کو بھی یزید کہتے, معاویہ کے بیٹے کو بھی یزید کہتے. دمشق جب سن 14 ہجری میں فتح ہوا تو دوسرے خلیفہ نے دمشق کا گورنر یزید کو بنایا, یزید ابن ابی سفیان کو. سن 14 سے سن 18 ہجری تک یزید ابن ابی سفیان دمشق کا گورنر رہا. سن 18 ہجری میں یزید ابن ابی سفیان طاعون کی بیماری میں مر جاتا تو ابو سفیان دوسرے خلیفہ کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے جب کہا کہ بھئی یزید کا انتقال ہوا تو ابو سفیان کو کچھ بھی نہ ہوا, کوئی اثر نہ ہوا. ابو سفیان نے یہ کہا کہ یزید کا انتقال ہوا, یزید کے بعد دمشق کی گورنری کسے ملی؟ تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے معاویہ کو بنا دیا. بڑا خوش ہو گیا. بہت توجہ کریے گا, تمہارے بیٹے معاویہ کو دوسرے خلیفہ نے سن 18 ہجری میں دمشق کا گورنر بنا دیا. سن 18 سے سن 23 ہجری تک معاویہ گورنر رہا. بہت توجہ کریے گا. ابو بکر 11 سے 13 ہجری تک, عمر 13 سے 23 ہجری تک, عثمان 23 سے 35 ہجری تک اور ہمارے امام 35 سے 40 ہجری تک. بہت توجہ کریے گا. اور یہیں سے اچھا پس سن 18 ہجری میں دوسرے خلیفہ نے معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا. سن 23 ہجری تک معاویہ دمشق کا گورنر رہا. سن 23 ہجری میں دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے. دوسرے خلیفہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی, اس کا نام ہے شورا. اس 6 نفرہ کمیٹی کے ذریعے سے عثمان کو چنا گیا. سن 23 ہجری میں جب عثمان خلیفہ بنے تو ابھی بھی ابو سفیان زندہ تھا. ابو سفیان عثمان کے پاس آ کر کیوں ابو بکر بنی تیم سے, عمر بنی عدی سے, مگر عثمان کس خاندان سے تھے؟ بنی امیہ سے. ابو سفیان بھی بنی امیہ کا سرغنہ. جب تیسرے خلیفہ ہے تو ابو سفیان تیسرے خلیفہ کے پاس آ کر کہتا ہے سارت الیکا بعد تیمن وعدی. اے عثمان, بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, اے عثمان بڑے زمانے کے بعد حکومت تم تک پہنچی ہے. پہلے بنی تیم کے شخص نے حکومت کی, ابو بکر نے, اس کے بعد بنی عدی نے حکومت کی یعنی عمر نے. سارت الیک بعد تیم وعدی وادرھا کالکرہ. بہت جملے, یہ تاریخ کے جملے. اے عثمان اب حکومت کو گیند کی طرح گھماؤ. بہت توجہ کریے گا. وَاجْعَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ, اور حکومت کے ستون کو بنی امیہ سے مضبوط کرو. مطلب کیا ہوگا؟ جتنے بنی امیہ کے لوگ ہیں ساروں کو پوسٹیں دو بنی امیہ کے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جملہ سنیے گا. ابو سفیان نے عثمان سے کہا انما هو الملک. یہ لوگ تو انہیں تو اسلام سے ذرہ برابر بھی اسلام سے لگاؤ نہ تھا. کہا جو کچھ ہے بس سلطنت ہے, جو کچھ ہے وہ حکومت ہے. لا ادری ولا جنت ولا نارون.
کس نے جنت دیکھی ہے اور کس نے جہنم دیکھا ہے؟ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی حکومت ہے۔ یہ کس نے مشورہ دیا تھا تیسرے خلیفہ کو؟ تیسرے خلیفہ کو ابو سفیان نے۔ تو تیسرے خلیفہ نے ابو سفیان کے مشورے پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ بات کو سمیٹوں مگر ایک صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد اور آل محمد۔ اگر تھوڑا سا آگے تشریف لیتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد اور آل محمد۔ بس چند باتیں آپ کو یاد کرنا پڑیں گی۔ 11 سے 13 تک ابو بکر، 13 سے 23 ہجری تک عمر، 23 سے 35 ہجری تک عثمان۔ بہت توجہ کریے گا، سن 23 ہجری میں تیسرے خلیفہ کو ابو سفیان نے یہ مشورہ دیا تھا، فَأَدِرْهَا كَالْقُرَى، حکومت کو گیند کی طرح گھماؤ۔ اچھا، وَجَلَ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، حکومت میں جتنے افراد آئیں گے سب بنی امیہ سے ہوں گے۔ اور پھر کا انما هو الملک، ہے کیا؟ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جو کچھ ہے یہی سلطنت ہے، یہی حکومت ہے۔ اچھا، تو سن 23 ہجری میں تیسرے خلیفہ ہے، تو تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ بہت توجہ کریے گا، سال گزشتہ جہاں چھوڑا تھا نا وہیں کے اوپر آپ کو لانا چاہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ عشرہ محرم یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے، اور ہر مشن اور ہر تحریک کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر قربانی کے تحریکیں آگے نہیں بڑھتی ہیں نا۔ اور قربانیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ میں پڑھ سکتا ہوں، میں مطالعہ کر سکتا ہوں، میں جتنی محنت کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، پر آپ کو وقت دینا پڑے گا اور وقت سے آنا پڑے گا، اور زیادہ دیر تک پڑھوں گا اور تھکاؤں گا بھی نہیں، مگر ایک ہدف کے تحت، ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت مجلسیں، میرا ماننا ہے 50 گھنٹے پڑھ کے آؤ اور 1 گھنٹے میں بتا دو، یہ میرا ماننا ہے۔ اور ایسی مجلسیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی پروفیسر اتنا مطالعہ کر کے نہ آئے جتنا ممبر رسول پر آنے والا خطیب اتنا مضبوط مطالعہ کر کے آئے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کا کوئی بھی پروفیسر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ تحریک ہے۔ اللہ اللہ، کس حسین کی عزا میں بیٹھیں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراں ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنے ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ آخر تم پست کیوں ہے؟ تم مایوس کیوں ہو؟ تم میں رمق کیوں نہیں پائی جاتی؟ تم میں جمود کیوں ہے؟ تم میں تحرک کیوں نہیں پایا جاتا؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تمہارا رہنما حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا سورما حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ اللہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اللہ اللہ۔ آج دیکھیں نا، نحنو حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ نے کہا، نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم، اللہ اللہ۔ اما بہت بڑا پیغام تھا، پوری کائنات میں علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہم ہی ہیں نا۔ آج دیکھیں نا دنیا کی جو صورتحال ہے، دنیا کی جو صورتحال ہے، ہاں، جس میں علوی خون ہوتا ہے، جس میں نبوی خون ہوتا ہے، جس کی رگوں میں ہاشمی خون ہوتا ہے، جس کی رگوں میں فاطمی خون ہوتا ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے مالک کا ہوتا ہے نا، ہاں وہ رب سے تو ڈرتا ہے، مگر یہی تو کمال ہے۔ میرے معصوم نے کہا، جس کے دل میں خوف الہی آ جائے گا میں اس کا خوف دنیا کے دل میں ڈال دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ شرط ہے کہ
جو خدا سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی۔ اللہ اللہ، آج آپ دیکھ لینا، تمہارا سورما تمہارا مولا حسین ہے تو سن 23 ہجری میں آ کے مشورہ دیا تھا ابو سفیان نے، تیسرے خلیفہ کو مشورہ دیا تھا، تو تیسرے خلیفہ نے کیا کیا، کیوں تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا؟ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی نا، خلاصہ پیش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے تیسرے خلیفہ نے ابو سفیان کی وصیت پہ عمل کیا، اتنا ہی نہیں ابو سفیان نے کیا، جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کو اپنے پیروں سے ایسے ٹھوکر مار کے کہتا ہے، یا ابا عمارہ ان امر الذی اجتلدنا علیہ بالامس، اے حمزہ جس حکومت کے لیے کل ہم لڑے تھے، اللہ اللہ، جس حکومت کے لیے کل ہم لڑے تھے، فی ید غلماننا الیوم، آج وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، یتلعبون بہ، اب وہ اس حکومت کو کھلونا بنا کے جیسے چاہیں کھیلیں گے۔ ان کے بچے کون ہیں؟ یہی تیسرے خلیفہ، پھر معاویہ آئیں گے، پھر یزید آئے گا، مگر تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ کوفہ کس کو دے دیا؟ بصرہ کس کو دے دیا؟ مصر کس کو دے دیا؟ دمشق کس کو دے دیا؟ تیسرے خلیفہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے معاویہ نے دمشق میں کیا کر رکھا تھا؟ خدا کی قسم تاریخ طبری پڑھ لیجئے نا، لکھا ہے کہ معاویہ کو آ کے معاویہ کے دربار میں جب سلام کیا گیا تو ایسے کہا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھئی رسول اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا تھا معاویہ کو، نہ معاویہ کی طرف سے کوئی تنبیہ، نہ ہی مسلمانوں میں کسی کو بولنے کی جرات ہوتی تھی، معاویہ کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا جاتا تھا، یہ حشر پہنچا تھا۔ تو تیسرے خلیفہ نے یعنی عثمان ابن عفان نے شام کا گورنر معاویہ کو باقی رکھا سن 35 ہجری تک، اور امام علی کہتے تھے یہ معاویہ ساری سازشیں رچ رہا ہے، دین کو بگاڑ رہا ہے، اور تیسرے خلیفہ سے کہتے تھے امام علی آپ ٹوکتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی جسارتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو دل چاہے کرتا ہے۔ بس شام کس کو دے دیا؟ کس کو دیا؟ تیسرے خلیفہ نے معاویہ کو۔ اچھا کوفہ کس کو دیا؟ کوفہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو۔ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کون تھا؟ تیسرے خلیفہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ تھا کون؟ یہ بے دین تھا، یہ فاسق تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر اعتماد نہ کرنا۔ شراب خاری میں، زنا کاری میں یہی معروف تھا۔ یہی ولید ابن عقبہ جو تیسرے خلیفہ کا گورنر تھا، شراب پیتا تھا، شراب پی کے نماز صبح مسجد کوفہ میں پڑھائی، اور 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی۔ صرف اتنا ہی نہیں، 4 رکعت پڑھانے کے بعد کا ہل ازیدکم، کیا اور بھی پڑھا دوں؟ اتنا ہی نہیں، مسجد کوفہ کے محراب اور منبر پہ شراب کی قے کی۔ اتنا ہی نہیں کیا، رکوع میں جا کے کہتا تھا اشرب واسقنی، پیو اور پلاؤ۔ آپ کو کربلا کے عظیم یادگار مشن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسین کا قیام نہ ہوتا تو الیاذ باللہ یہ کہاں تک بدلتے دین کو؟ ذکر رکوع میں جا کے کہہ رہا تھا کہ واشرب واسقنی، یہ پڑھا جائے گا، شراب پیو اور شراب پلائی جائے۔ یہ کوفہ میں کس کا گورنر تھا؟ یہ تیسرے خلیفہ کا۔ اچھا بصرہ کا گورنر کون تھا؟ عبداللہ ابن عامر بن قریظ، نہایت عیاش انسان تھا۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی، بصرے کے لوگوں نے، تیسرے خلیفے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پس کوفہ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط، بصرہ کس کو دیا؟ عبداللہ ابن عامر بن قریظ۔ اچھا مصر کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن ابی سر۔ عبداللہ ابن ابی سر کون تھا؟ یہ ان کا رضائی بھائی تھا۔ بصرے کا گورنر ان کا ماموزاد بھائی تھا، کوفے کا گورنر ان کا سوتیلا بھائی تھا۔ شام کس کو دے دیا؟ شام معاویہ کو دے دیا۔ آپ کو پتا ہے مصر جس کو دیا تھا اتنا گستاخ تھا کہ رسول پاک کا مسخرہ اڑاتا تھا۔ پیغمبر پاک نے اسی عبداللہ ابن ابی سر کے لیے کہا تھا اس کا خون مباح ہے، جہاں بھی پاؤ اگر یہ کعبے کے پردے سے بھی چپکا ہونا تو اس کو قتل کر دینا۔ تو اہم عہدے تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ بات صرف رشتہ داروں کی نہیں تھی، بے دینوں کو دے دیا۔ صرف رشتہ داروں کی بات نہیں تھی، فاسقوں کو دیا۔ پس تیسرے خلیفہ نے جو خلاف ورزیاں کی ہیں، پہلی خلاف ورزی اہم عہدے بنی امیہ کے بے دینوں کو دے دیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے اما جسے رسول رحمت بھگا دے وہ کتنا پست انسان ہوگا۔
वो कितना पस्त इंसान होगा। मरवान को, मरवान के बाप हकम को, हकम तीसरे खलीफा का चचा, मरवान तीसरे खलीफा का चचा ज़ाद भाई, इन्हें अल्लाह के नबी ने जिला वतन किया था। ना अबू बकर बुला सके, ना उमर बुला सके, मगर दोनों को उस्मान ने बुला लिया। इन्होंने तरीद रसूल खुदा को बुलाया। इतना ही नहीं, बुलाने के बाद अपने चचा हकम को 1 लाख दिरहम भी दिए, 1 लाख दिरहम भी दिए। मरवान को इमाम ने तीसरे खलीफा से समझाया था, तीसरे खलीफा के घर जाके ये बताया था, और तीसरे खलीफा की बीवी नायला इन बातों को सुन रही थी। इमाम ने कहा था, उस्मान गौर से सुनो, ये मरवान तुम्हें एक ऐसे गड्ढे में डालेगा कि फिर तुम उस गड्ढे से निकल नहीं सकते हो। और कहा अब मदद के लिए बुलाओगे तो आऊंगा नहीं। और आने लगे तो उस्मान की बीवी नायला ने उस्मान से कहा था, देखिए अली की बात पे तवज्जो करिएगा, मगर आखिरी वक्त तक मरवान मुशाविर आली बना रहा तीसरे खलीफा का। बस बातों को समेटते हुए ताकि आपके अज़ान में तीसरे खलीफा ने क्या क्या किए। पहला काम, बड़े बड़े ओहदे, बड़ी बड़ी पोस्टें बनी उमैया को दी, और वो भी बेदीनों को दे दी। अच्छा, बस कूफा वलीद इब्ने उक़बा बिन अबी मुईद को दिया, जो इनका सौतेला भाई। बसरा अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैश को दिया, जो इनका मामूजाद भाई। मिस्र अब्दुल्ला इब्ने अबी सर को दिया, जो इनका रज़ाई भाई। अच्छा, शाम किसको दे दिया? शाम किसको दे दिया? हाकिम शाम मुआविया को। आपको पता है सन 31 हिजरी में मुआविया के कब्जे में दमिश्क भी था, फिलिस्तीन भी था, क़िरनिसरीन भी था, हिम्स भी था, शर्क़ उर्दन, पूरा शाम का इलाका मुआविया के हाथ में हुआ सन 31 हिजरी में। ये तीसरे खलीफा ने पहली खिलाफ वर्जी की। दूसरी खिलाफ वर्जी, बैतुल माल मुसलमानों का माल होता है, बैतुल माल का मुंह बनी उमैया के लिए खोल दिया। आपको पता है, आपको फदक किसका हक था? फदक तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फदक किसका हक था? अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया था। मगर तीसरे खलीफा ने शहजादी का जो हक था, जो फदक था, उसे मरवान को दे दिया। मरवान कौन था भाई? मरवान इनका कौन है? मरवान इनके चचा का बेटा है। सिर्फ चचा का बेटा ही नहीं, मरवान तीसरे खलीफा का दामाद भी है। मदीने में एक चरागाह थी, जो उमूमी चरागाह थी, सारे लोगों के लिए पैगंबर पाक ने उसे वक्फ किया था। मगर तीसरे खलीफा ने कहा कि इस चरागाह में किसी के जानवर नहीं चरेंगे, सिर्फ और सिर्फ बनी उमैया के जानवर चरेंगे। ये 2 बातें। बस पहली खिलाफ वर्जी तीसरे खलीफा ने ये की, तीसरे खलीफा ने पहली खिलाफ वर्जी की, अहम ओहदे बनी उमैया के बेदीनों को दिए। दूसरी खिलाफ वर्जी की कि बैतुल माल का मुंह बनी उमैया के लिए खोल दिया। तीसरी खिलाफ वर्जी, रसूल खुदा के बरजस्ता असहाब के साथ बदसलूकी की। वो कौन कौन थे? हजरत अबू ज़र गफ़ारी। अच्छा, ये पहली शख्सियत अल्लाह के नबी के बरजस्ता सहाबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी से इनकी दुश्मनी क्या थी? क्यों हजरत अबू ज़र गफ़ारी को रब्ज़ा भेजा गया? क्यों रब्ज़ा जिला वतन किया गया? सिर्फ दुश्मनी ये थी कि खलीफा की खिलाफ वर्जियों को टोकते थे। ये जो खलीफा, तीसरे खलीफा खिलाफ वर्जी करते थे, उस पे टोकते थे इस जुर्म में, जो कि हक बात कहते थे। और आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ मैदान जंग में जाके तलवार चलाने का नाम शुजाअत नहीं है, बल्कि मैदान जिंदगी में जायर और जालिम हाकिम के सामने कलमे हक बोलना, उससे ज़्यादा शुजाअत चाहिए जितना मैदान जंग में जाके तलवार चलाना होता है। एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। रसूल खुदा के बरजस्ता साहब के साथ नारवा सलूक किया गया। उसमें से एक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं, रब्ज़ा जिला वतन किया गया। जनाब अम्मार यासिर को इतना मारा गया कि
موت کی حد تک پہنچایا گیا. اور صرف نہیں تاریخ پڑھا، تیسرے خلیفہ نے بھی اپنے پیروں سے انہیں مارا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق گو لوگ تھے، یہ پرچم حق کو اٹھائے ہوئے تھے. بس ادھر ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کیا گیا، عمار یاسر کو موت کی حد تک مارا گیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ بس ادھر اہم عہدے بنی امیہ کے حوالے کیے، بیت المال کا منہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا. تیسری خلاف ورزی رسول خدا کے برجستہ اصحاب کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. اس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ کا گھر گھیر لیا گیا. مصر سے لوگ آ گئے، کوفے کے لوگ آ گئے، اور مدینے کے لوگوں نے گھیر لیا. اور جب گھیرا ہے نا تو وہاں کے اوپر انہوں نے امام کو بھی بلایا، مگر امام نے اسی حد تک مدد کی ہے، وگرنہ ظالم کی مدد کرنا ہمارے دین کا جز نہیں ہے. ہمارے دین میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. جہاں مظلوم ہے ہمیں مظلوم کے ساتھ ہونا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد یہ جو طلحہ تھا تیسرے خلیفہ کے گھر بغل والے گھر کے دروازے سے چھت پہ چڑھا، اور پھر اس طریقے سے تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اتارتا گیا. اور جب تیسرے خلیفہ کے گھر میں اتارتا گیا تو وہاں کے اوپر تیسرے خلیفہ کا سن 35 ہجری کے آخر میں قتل واقع ہوتا ہے. جب قتل واقع ہوا تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے حاکم شام معاویہ کا ہے. وگرنہ تیسرے خلیفہ کو جب سارے لوگوں نے آ کے گھیرا تو تیسرے خلیفہ نے معاویہ کو خط لکھا اور معاویہ سے مدد مانگی. اسی لیے اہل سنت کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، کہا سب سے قریبی انسان تیسرے خلیفہ کا یہی معاویہ تھا، سب سے زیادہ مضبوط تھا، سب سے زیادہ مدد کر سکتا تھا. مگر تیسرے خلیفہ نے جب معاویہ سے مدد مانگی تو معاویہ نے تیسرے خلیفہ کی مدد نہ کی، اور کوئی دوسرا بھی آنا چاہتا تھا تو اس کو بھی آنے نہ دیا. تو تیسرے خلیفہ کے قتل میں جہاں بہت سارے لوگ شریک ہیں وہیں کے اوپر معاویہ بھی شریک ہیں. تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، مگر معاویہ کو کیا فائدہ تھا؟ تیسرا خلیفہ کو کیوں قتل کروانا چاہتا تھا؟ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ تیسرے خلیفہ قتل ہو تو اب میں گورنر نہیں رہوں گا، حاکم بن جاؤں گا. لیکن جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے اب مدینے میں ہوا کیا؟ مدینے میں یہ ہوا کہ تمام کے تمام اہل مدینہ امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، اور آنے کے بعد امیر المومنین سے اصرار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہاں کے اوپر امیر المومنین علی علیہ السلام نے بڑی عظیم باتیں کی ہیں. بس مجھے یہیں تک اپنی گفتگو کو پہنچانا تھا اور یہیں تک سال گزشتہ چھوڑی تھی اپنی بات کو. ایک مرتبہ اپنی بات کو سمیٹوں گا تاکہ کل سے کہ در امیر المومنین پر مجمع جمع ہوا، لوگ آئے. امام علی علیہ السلام نے زمانہ کیا تھا؟ 25 برس تک لوگوں کی حالات کیا ہو چکے تھے، مشکلات کیا تھی 25 برس تک. امیر المومنین نے کیا کیا باتیں کی، امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کیسے کی گئی، پھر بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے مخالفت کیسے کی، مخالفت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر مدینے سے مکے چلے گئے، مکے میں عائشہ کو خط لکھ دیا، حضرت عائشہ کو اپنے سے جوڑ لیا. عائشہ کو جوڑنے کے بعد یہ پلاننگ کی کہ علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا جائے، اور پھر علی کے خلاف جنگ کی سازش کی گئی کہ نتیجے میں اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جہاں 2 مسلمان لڑے، وہ واقع ہوتی ہے جسے ہم اور آپ جنگ جمل کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس عشرے میں اسے ہم اور آپ تفصیل سے جاننا چاہیں گے. آج جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ان باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا. حسین مجاہد اعظم ہے، حسین شہید اعظم ہے، حسین مصلح اعظم ہے، اور عظیم انسانوں کی
तीन बड़ी पहचान होती है। पहली पहचान फौलादी अज़्म के मालिक होते हैं। दूसरी पहचान उनकी रूह अजीम होती है, वो किसी भी मुक़द्दस मिशन के लिए जब कदम उठाते हैं तो वो अपने को नहीं देखते हैं, वो हक़ और हकीकत को देखते हैं। और तीसरी पहचान ये होती है बड़े लोगों की कि उनकी निगाह में उनका रब बड़ा होता है, उनका मालिक बड़ा होता है, और इसके साथ निकलते हैं। वो अपने रब से मामला करते हैं, लेकिन जो रब से मामला करते उनकी 6 शर्तें होती हैं। वो आबिद होते हैं, वो ताइब होते हैं, वो आबिद होते हैं, वो हामिद होते हैं, वो साए होते हैं, वो रुकू करते हैं, वो सजदे में जाके सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहते हैं। और इन 6 सिफत पे फायज होने के बाद जब वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अब वो समाज और माशरे की इस्लाह को निकलते हैं। अलामिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। और इसी आए करीमा के झेल में हुसैन निकले थे। हुसैन किसी दीन के एक कानून को बचाने के लिए नहीं, पूरा दीन बचाने के लिए निकले थे। इसीलिए हुसैन के इनकलाब को जानने के लिए पूरा इस्लाम जानना पड़ेगा। लिहाजा सन 8 हिजरी में अबू सुफियान, मुआविया, हिंदा जिगर खारा ने इस्लाम की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। जंगे हुनैन ने अबू सुफियान ने यह कहा कि अब ये लश्कर तो समंदर तक भाग के जाएगा। नबी की रहलत के बाद अली मुर्तज़ा के पास आकर कहता है कि एक पस्त खानदान का इंसान खलीफा बन गया, आप कहें तो मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूं। इमाम ने उसे भगा दिया, तू इस्लाम का दुश्मन है और तू मुसलमानों का दुश्मन है। फिर खुलफा की तरफ अबू सुफियान चला गया। लिहाजा सन 14 हिजरी में दमिश्क फतह हुआ। अबू सुफियान का बड़ा बेटा यजीद दमिश्क का गवर्नर हुआ। 18 हिजरी तक यजीद इब्न अबी सुफियान गवर्नर रहा। 18 में यजीद इब्न अबी सुफियान का खात्मा होता है। 18 हिजरी में अबू सुफियान का दूसरा बेटा, इसको दूसरे खलीफा मुआविया ने दमिश्क का गवर्नर बनाया। सन 23 हिजरी तक गवर्नर रहा। सन 23 हिजरी में दूसरे खलीफा दुनिया से चले जाते हैं। तीसरे खलीफा आते तो अबू सुफियान ने आके कहा, बनी तैम के बाद, बनी अदी के बाद हुकूमत मिली है, इसे गेंद की तरह घुमाओ। तो अबू सुफियान के मशवरे पर तीसरे खलीफा ने यह अमल किया कि बड़ी बड़ी पोस्टें अपने बेदीन रिश्तेदारों के हाथ में दे दी। बसरा अब्दुल्ला इब्न आमिर बिन कुरैश को दे दिया, मिस्र अब्दुल्ला इब्न अबी सर को दे दिया, कूफा वलीद इब्न उक़बा बिन अबी मुईद को दे दिया, पूरे शाम पे मुआविया को बाकी रखा। ये पहली खिलाफ वर्जी की। दूसरी खिलाफ वर्जी, बैतुल माल के मुंह खोल दिए। हकम को 1 लाख दिरहम दे दिया। मदीने में एक चरागाह थी, सारे मुसलमानों के जानवर उसमें चरते थे, उसे बनी उमैया से मखसूस कर दिया। फदक जो शहजादी का हक था उसे मरवान को दे दिया, अपने चचाजाद भाई और अपने दामाद को दे दिया। और रसूल खुदा के तीसरी खिलाफ वर्जी, रसूल खुदा के बरजस्ता असहाब के साथ नारवा सलूक किया। अबू ज़र को जिला वतन करके रब्ज़ा भेज दिया। अम्मार को इतना मारा कि मौत की हद तक पहुंचा दिया। नमाज ज़ोहर छूट गई, नमाज असर छूट गई, बेहोश हो गए, नमाज मगरिब छूट गई। और अब्दुल्ला इब्न मसूद को इतना मारा कि पसलियां टूट गई। नतीजे में मुखालिफत बुलंद, परचम मुखालिफत बुलंद हुई। लोगों ने तीसरे खलीफा का घर घेर के कत्ल कर दिया। मुआविया से मदद मांगी तीसरे खलीफा ने, मुआविया ने मदद न की, तीसरे खलीफा के कत्ल में शरीक था। क्यों, उसको क्या लेना देना था? कहा शायद मैं खलीफा बन जाऊं। मगर तमाम उम्मत मुस्लिमा अली के दरवाजे पे आ गई। और अब जब अली के हाथों पे बैअत का मसला आया तो सारे लोगों ने, कैसे मदीने में अली के हाथों पे बैअत की गई? इमाम ने कहा कि जाओ वल्तमिसू गैरी, मेरे पास से चले जाओ, मुझे तुम्हारी बैअत की ज़रूरत नहीं, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं, मुझे तख्त की ज़रूरत नहीं है। मगर लोगों ने जो बातें कही हैं वो कल अर्ज़ करूँगा। यहीं से गुफ्तगू होगी दर अमीरुल मोमिनीन पे। अब तीसरे खलीफा का कत्ल हो जाता है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन का क्या किरदार रहा? अमीरुल मोमिनीन का किरदार ये था, अमीरुल मोमिनीन नहीं चाहते थे कि खलीफा कुशी राइज हो जाए, ये बात राइज हो कि लोग हाकिम इस्लामी को कत्ल करें। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने उसी हद तक मदद की है जहां तक जालिम का साथ ना दे सके। हाँ, जहां तक जालिम के साथ देने की बात ना आए वहां तक खड़े थे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह इस साल के अशरे में कोशिश करना चाहूँगा कि सैयद शुहदा का अजीम कारनामा, कितनी बड़ी बात कही है।
قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کل کی گفتگو بیعت امیر المومنین سے ہوگی، کیسے مدینے میں بیعت لی گئی، امام نے کیسی کیسی تقریریں کی ہیں، اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ کربلا ایک کتاب ہے، اس کتاب کے دیباچے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، مکے میں آ گئے، کوفیوں کے خط پہنچنے لگے، اور خط میں یہ تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق پہ جمع ہو جائیں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس المحموم میں یہ بات لکھی ہے کہ بنی ہاشم سے حسین نے مسلم ابن عقیل کو جو چنا ہے تو مقام اور رکن کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد خدا سے استخارہ کیا، توسل کرنے کے بعد بنی ہاشم سے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا۔ یہ کسی حاکم کا انتخاب نہ تھا، یہ کسی بادشاہ کا انتخاب نہ تھا، یہ ایک امام معصوم کا انتخاب تھا، یہ خود مسلم ابن عقیل کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور جب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا اور بھیجا تو کہا قد باسط الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ بنی ہاشم میں مسلم ابن عقیل فقیہ کو کہا جاتا ہے، میں تمہارے پاس اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، جس پہ امام معصوم اعتماد کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل حسین کے پاس سے چلے تو ایک مرتبہ جھکے، اتنا جھکے کہ اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مسلم حسین کے قدموں پہ اپنا سر اقدس کیوں رکھا؟ مسلم ابن عقیل نے قدم مبارک سید الشہداء کا بوسہ دیا۔ اب میری حسین سے ملاقات نہ ہوگی، میری حسین سے ملاقات نہ ہوگی۔ قدم امام حسین چوم کے چلے، اچھا کوفے میں چلے گئے، خوب استقبال ہوا، ہزاروں لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ ایک ایک نماز میں ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، مگر ایک نماز آئی، مغرب کی نماز پڑھائی، 30 لوگ تھے، اور نماز کے بعد اتنے افراد بھی نہ تھے، 10 لوگ، اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے، ہاں مسلم کو ایک دروازہ ملا، ایک در ملا، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، وہ ایک خاتون تھی، اس نے دروازہ کھول دیا اور اس نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ماحول خراب ہے۔ ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں تو بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے۔ اللہ اللہ، کیا تم سے ہو سکتا ہے؟ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ عطوا نے پانی دے دیا، اور جب کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، اپنا مہمان بھی بنا لیا۔ مقتل نے لکھا ہے رات بھر طوا کے ایک حجرے میں عبادت کرتے رہے۔ طوا کا بیٹا آ گیا، ہاں وہ جاسوس تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے جا کر جب خبر ہوئی کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا۔ اچھا سپاہی آ گئے، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ مقتل کے الفاظ ہے جب گرفتار کیا گیا تو مسلم ابن عقیل زار رونے لگے، تو ایک دشمن کے فوجی نے کہا رو کیوں رہے؟ کہا واللہ لا ابکی لنفسی، واللہ لا ابکی لنفسی، خدا کی قسم اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، ابکی للحسین، میں اپنے حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا سے کہہ دو کوفہ نہ آئیں گے، میرے ساتھ لوگوں نے مجھے، اہل کوفہ نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اجرکم اللہ، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ لے جایا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے سلام نہ کیا۔ میرا تو امام فقط اور فقط، میرا تو مولا، میرا آقا، میرا حسین ہے، میرے حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ اچھا مسلم قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا کوئی بات نہیں، میری وصیت ہے، چند وصیت،
पहली जो मक्तल ने लिखी, कहा लिखो मैं गवाही देता हूँ खुदा एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके रसूल है, अली मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीन है। ये पहली वसीयत लिखवा दी और उसके बाद कहा कि मेरे आका को खत लिख दो। मैंने अपने आका को खत लिख दिया है कि कूफे आ जाइए, मेरे हुसैन तक ये पैगाम पहुंचा दो, कूफा आपके लिए साजगार नहीं, वापस चले जाए, अजरकुम अल्लाह। और जब जालिम ने कहा अब सरोतर में जुदाई होगी तो एक मर्तबा मोहलत मांगी, ये मक्तल के अल्फाज है, खुदा की कसम हुसैन की तरफ रुक करके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये मुस्लिम इब्न अकील की सुन्नत है। ए आका मुस्लिम का सलाम कबूल करिए। अरे सरो तन में जुदाई हो गई, सिर्फ जुदाई ना हुई, मुस्लिम का लाशा दारुल बारा के छत से अरे नीचे फेंका गया, कशा कशा कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। एक असदी शख्स जा रहा था और उधर से हुसैन का काफिला कूफे से नजदीक हो रहा था। हुसैन के काफिले में मुस्लिम के 3 बेटे और 1 बेटी थी। अरे हुसैन ने कहा इस असदी को बुलाओ। जब आया तो पूछा ये बताओ कूफे के हालात क्या? कहा मजमे आम में बताओ कि अकेले बताओ। हुसैन ने कहा मैंने अपने असहाब से कुछ भी नहीं छुपाया, यही बता दो। अरे कहा कयामत का सबा था, मुस्लिम और हानि को कूफे की गलियों में कशा कशा फिराया जा रहा था, बस ये सुनना था। एक मर्तबा हुसैन उस खैमे में गए जिसमें मुस्लिम की नन्ही बच्ची अजरकुम अल्लाह एक नन्ही बच्ची थी। हुसैन ने अपने दामन पे रख लिया। आगोश में रखने के बाद दस्ते शफकत फेरना शुरू किया। बनी हाशिम के घराने के बच्चे थे। एक मर्तबा चीख के कहती है मामू इतना बता दिए मेरे बाबा की खैर तो है। और मख्तल ने लिखा, हुसैन ने कहा आते कहा मैं तुम्हारा बाबा, मेरी बहन ज़ैनब तुम्हारी माँ होगी। मैं कहूँगा मुस्लिम की बेटी, मुस्लिम के शहादत के बाद हुसैन ने दस्ते शफकत फेरा, मगर हायर सकीना बाद शहादत हुसैन जालिम तमाचे मारता था। ज़ै सकीना बाबा कहती थी। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा तस्मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। पाक परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा। माबूद माह मुहर्रम का आगाज़ है,
پاک پروردگارہ ہم سب کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بہتر سے بہتر رضا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود ہم میں سے جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو برطرف فرماتے، پاک پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ معبود مجاہدین اسلام کو عزم، حوصلہ، صحت، سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ پاک پروردگارہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما۔ مراجع اعظام سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ، سید علی حسینی خامنائی حفظہ اللہ اور تمام مراجع اعظام کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما دے۔ شہدائے جمہوریہ اسلامیہ ایران پاک پروردگارہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے۔ معبود انہیں ان کے اولیاء شہدائے کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پاک پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حسین یا حسین حسین یا حسین بغل عزائے چاند محرم، بغل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، یہ لاغم حسین کے موسم کا چاند ہے، یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے، فرش عزا بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے، فرش عزا بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے، اس چاند میں علی کا دلارا ہوا شہید، اس چاند میں رسول کا پیارا ہوا شہید، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند گھر میں سجاؤ پرچم عباس باوفا اور اس کے پاس لا کے رکھو شہ کا تعزیہ، پڑھتے رہو حسین کی غربت کا مرثیہ، تھا جس کا انتظار وہ دن پھر سے آ گیا، تھا جس کا انتظار وہ دن پھر سے آ گیا، پرسے کشا آزادی کونین آئیں گی، فرش عزا پہ مادر حسنین آئیں گی، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، عباس کو گلے سے لگایا حسین نے، قاسم کو اپنے پاس بٹھایا حسین نے، اکبر کو بھی قریب بلایا حسین نے، پھر غم کا چاند سب کو دکھایا حسین نے، پھر غم کا چاند سب کو دکھایا حسین
کہنے لگے قریب ہے اب عرض کربلا، ہر چاند کربلا میں میرا ڈوب جائے گا۔ مونس نہ بچ سکا کوئی، آور نہ بچ سکا، قاسم نہ بچ سکے، علی اکبر نہ بچ سکا، 32 سال والا برادر نہ بچ سکا، حد ہو گئی کہ ننھا ساس گھر نہ بچ سکا، حد ہو گئی کہ ننھا ساس گھر نہ بچ سکا۔ اس چاند میں اجڑ گئی کھیتی رسول کی، اس چاند میں لٹی ہے کمائی بطول کی۔ واعظ ہلال ماہ محرم کو دیکھ کر سینے میں کانپ جاتا ہے اکثر میرا جگر، روتا ہے دل حسین کی غربت کو سوچ کر، جاتی ہے میری فکر سکینہ کے درد پر، جاتی ہے فکر میری سکینہ کے درد پر۔ اس چاند میں حسین کی پیاری ہوئی یتیم، سینے پہ سونے والی دلاری ہوئی یتیم۔